بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بند جوتے زیادہ پہننے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے۔ وزن بڑھانا ہو تو آلو ابال کر کھائیں۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرنے میں معاون ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے فوری بعد پانی نہ پیئیں۔ گرم پانی سے سر دھونے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ جاپانی پھل وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مرد جتنا بولے اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے اور عورت جتنا چپ رہے اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ مکھن میں چینی ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کھانے کو آہستہ اور چبا چبا کر کھانے سے نہ صرف ہاضمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ اس حد سے ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چائیا اور داغ نہیں ہوگی۔ اجوا کھجور کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ کریلے کا رس پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری اور سکن کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ غذائی ماہرین نے ناریل کو صحت کے لیے نہایت مفید قرار دیا ہے۔ ناریل کا استعمال خون پیدا کرتا ہے۔ ناریل غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال بدن کو فربا کرتا ہے اور جسمانی اعضاء کو قوت دیتا ہے۔ بینائی کو تیز کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ ہم وزن ناریل اور ہم وزن مصری کھانا بے حد مفید ہے۔ ناریل کے پانی میں نمک کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ خون کے سر و ذرات بالکل محفوظ رہتے ہیں، اس لیے یہ دل کے امراض میں بھی مفید ہے۔ انار کھانے سے آنکھوں کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں۔ کھانے سے پہلے پانی پینا ہاضمہ بہتر کرتا ہے، لیکن کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیے۔ کچے ادرک ایک چنا برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے۔ بھوک کم لگنے کی شکایت ہو تو روزانہ نہار منہ 1 چمچ اچار کھا لیا کریں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مزینہ قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ مزینہ قبیلے کے ایک نوجوان عبدالعزیٰ بن عبدالرحیم المزنی کا والد وفات پا چکا تھا۔ اس نوجوان کی عمر 16 سال تھی اور ابھی تک اس کی کفالت اس کا چچا کر رہا تھا۔ چچا نہایت مالدار شخص تھا اور اس نے اپنے یتیم بھتیجے کو ہر قسم کی سہولت دے رکھی تھی۔ اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی رہائش۔ عبدالعزیٰ جو کچھ بھی مانگتا اسے حاصل کر دیتا تھا۔ اس کے لیے خصوصی طور پر دوسرے علاقوں سے اعلیٰ درجے کا لباس منگوایا جاتا تھا۔ سبب یہ تھا کہ عبدالعزیٰ کو مقامی لباس پسند نہیں تھا، اس طرح وہ اپنے دوستوں میں بڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ عبدالعزیٰ کی بستی کے لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ان سب کے اپنے اپنے علیحدہ بت تھے جنہیں سامنے رکھ کر وہ ان سے اپنی حاجات طلب کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے۔ چونکہ عبدالعزیٰ کی بستی ان دونوں شہروں کے درمیان تھی، اس لیے آنے جانے والے قافلے اس بستی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے۔ کچھ قافلے تو رات بھی یہی گزارتے تھے۔ قافلوں کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ یہاں پانی آسانی سے مل جاتا تھا۔ دیگر ضروری اشیاء کی خریداری میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ ایک دن عبدالعزیٰ کی قسمت جاگ اٹھی۔ کچھ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اس کی بستی میں قیام کیا اور عبدالعزیٰ کو اسلام کی دعوت دی۔ عبدالعزیٰ نہایت سلیم الفطرت نوجوان تھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے اسلام کی ضروری تعلیمات سے آگاہ کیا، قرآن کریم کی کچھ آیات سکھائی جو اس نے فوراً یاد کر لی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ عبدالعزیٰ کو قرآن کریم بڑا پیارا لگا، اس نے کلام اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جو مسلمان اس سے ملتا اس سے قرآن کریم سیکھتا اور اپنی خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ وہ بڑا سمجھدار اور دانا نوجوان تھا۔ اس نے مناسب وقت کے انتظار میں اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عبدالعزیٰ قافلوں کے انتظار میں رہتا کہ کب کوئی قافلہ آئے اور وہ ان سے قرآن سیکھے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتا کہ وہ ان کی بستی میں تھوڑا سا اور رک جائیں تاکہ وہ قرآن سیکھ سکیں۔ دوسری طرف عبدالعزیٰ کا چچا اسلام کا سخت مخالف تھا۔ کم و بیش 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ ہجرت کا 4تھا سال شروع ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ قافلے میں شریک کسی مسلمان نے عبدالعزیٰ سے کہہ دیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟
عبدالعزیٰ کہنے لگا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنے پیارے چچا کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس وقت ہجرت کروں گا جب میں اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عبدالعزیٰ عبادت کے لیے صحرا میں نکل جاتا۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ نماز ادا کرتا۔ اپنے چچا کو ملتا تو اسے بڑے پیار اور حکمت سے کہتا کہ چچا، میں نے یثرب میں محمد نامی ایک شخصیت کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چچا کو قرآن کریم کی آیات سناتا۔ ادھر اس کے چچا کا رویہ نہایت سر تھا۔ وہ جواب میں اسے کچھ نہ کہتا۔ اسی کشمکش میں وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے بڑی محبت سے اپنے چچا سے کہا، پیارے چچا، میں نے ایک مدت آپ کا انتظار کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ اسلام قبول کریں گے، مگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب آپ کو یہ بات بتانے کا وقت آ پہنچا ہے کہ میں نے عقیدت توحید قبول کر لیا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اور اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ بھی میری ساتھ چلیں۔ پہلے تو چچا کو یقین نہ آیا، اور جب اسے اپنے بھتیجے کے اسلام کا یقین ہو گئے تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے ساتھ محبت کی اور تمہیں دنیا کی ہر نعمت مہیا کی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اسلام سے باز آ جاؤ۔ عبدالعزیٰ نے جواب دیا، میں تو کبھی اسلام چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چچا کہنے لگا، پھر تمہیں ہر نعمت، ہر چیز جس کے تم مالک ہو چھوڑنا ہوگی۔ میں تم سے تمام آسائشوں اور سہولیات واپس لے لوں گا۔ سنو، ہر چیز حتیٰ کہ تمہارے تن کے کپڑے بھی تم سے اتروا لی جائے گی۔ عبدالعزیٰ گویا ہوا، چچا جان جیسی آپ کی مرضی، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت اور فوقیت نہیں دے سکتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں ہر نعمت کو ٹکراتا ہوں، چاہے آپ مجھ سے ہر چیز واپس لے لیں۔ چچا غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے عبدالعزیٰ کے کپڑے کو پھاڑ ڈالا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ عبدالعزیٰ تقریباً ننگا ہو چکا تھا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ وہ اسی حالت میں اپنی والدہ کے پاس گیا، اس سے مدد مانگی تو اس نے ایک ٹاٹ بیٹے کی طرف پھینکا، جس سے عبدالعزیٰ نے اپنا سطر اور کندھے چھپا لی۔ پھر والدہ نے بھی صاف جواب دے دیا کہ میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ عبدالعزیٰ کا رخ اب مدینۃ الرسول کی طرف تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفقت اور محبت کرنے والے اعلیٰ ترین ہستی موجود تھی۔ عبدالعزیٰ نے آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ وہ پیدل ہی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ عبدالعزیٰ مدینہ طیبہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، لہٰذا وہ مسجد نبوی ہی میں لیٹ گئے۔ ان جیسے بے سہارا مہاجرین کے لیے جائے قرار مسجد نبوی ہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو ایک اجنبی چہرہ نظر آئے۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر ایک نوجوان کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ آپ نے سوال کیا، من انت، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، انا عبدالعزیٰ، میں عبدالعزیٰ ہوں۔ سوال ہوا، تم ٹاٹ میں کیوں ملبوس ہو؟ عبدالعزیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری داستان بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا ہے اور دنیا کی ہر نعمت کو فائے حقارت سے ٹکرا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نئے ساتھی کو حوصلہ دیا اور فرمایا، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذوالوجہدین ہے۔ ذوالوجہدین کا معنی ہے ٹاٹ کے دو ٹکڑوں والا۔ لسان نبوت سے نکلا ہوا یہ نام ان کی پہچان بن گیا اور عبداللہ اس پر بہت خوش ہوئے۔ عبداللہ ذوالوجہدین اب مسجد نبوی میں رہتے۔ وہ بڑی بلند آواز سے پورے جوش و خروش سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ قرآن کریم سیکھتے اور اسے خوب پڑھتے، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن کریم کا بہت سا حصہ پڑھ لیا تھا۔ انہیں قرآن کریم سے شدید محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، فلتزم بابی، میرے دروازے کے قریب ہی رہنا۔ اور عبداللہ ذوالوجہدین واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی دربان بن گئے تھے۔ وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ عبداللہ بڑی اونچی آواز میں ذکر و اذکار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امرین ہوا، کیا وہ ریاکاری کے لیے اس قدر بلند آواز میں پڑھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا،
داخوان کا فإنہ احد الاواہین، نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے سامنے آہ و زاری کرنے والوں میں سے ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین مسجد ہی میں رہتے اور اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، الا تسمعوا الی ھذہ الاعرابی یرفع صوتہ بالقرآن، اس اعرابی کو دیکھیے، یہ کتنی اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داخو یا عمر فإنہ خرج مہاجرا الی اللہ ورسولہ، عمر اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، یہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلا ہے۔ چند سال گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایک بڑا لشکر تھا جس میں دیگر صحابہ کرام کے ساتھ عبداللہ ذوالبجادین بھی شامل تھے۔ ذوالبجادین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، اے اللہ میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرا تو یہ ارادہ نہ تھا، میں تو شہادت کا متمنی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالبجادین تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، اگر تمہیں بخار ہو جائیں اور تم بخار سے وفات پا جاتے ہو تو پھر بھی تم شہید ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے۔ تبوک میں قیام کے دوران ہی عبداللہ ذوالبجادین کو ایک دن بخار ہو گئے، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بار اور آسائشوں بھری زندگی چھوڑنے والا عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر ان کے کفن دفن کا بندوبست کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آدھی رات کو اٹھے اور وہ ایک سرد رات تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دیکھا تو حال ہی نظر آیا۔ پھر شیخین یعنی ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بستر پر نظر ڈالی تو وہ بھی خالی تھے۔ اس سے بڑا تعجب ہوا، دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی خطرہ نہ درپیش ہو۔ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی، آدھی رات کا وقت تھا، گھف اندھیرا۔ پھر انہیں ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس روشنی کی طرف چل پڑے تو مسلمانوں کے قافلے کے ایک کنارے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی مشعل پکڑ رکھی ہے جس کی روشنی میں ایک قبر کھودی جا چکی ہے۔ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں کسی کی نعش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ذوالبجادین کی میت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عدلیہ الیہ اخاکما، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالبجادین کی نعش تما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رفقاً بأخیکم، اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ تھامو، رفقاً بأخیکم، ذرا پیار سے، نرمی سے اور محبت سے پکڑو، کیونکہ انہ کان یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور بڑی محبت اور پیار سے قبر میں اتارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی، اللہم انی امسیت راضیا عنہ، اے اللہ میں تجھ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آج شام تک ذوالبجادین سے راضی تھا، فرضیان ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دفن کیا اور فرمایا، اللہم ارحمہ فإنہ کان قارئا للقرآن محبا لرسول اللہ، اے اللہ اس پر رحمت فرما، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور رسول اللہ سے محبت کرنے والا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو آنکھ کو دیکھ کر حال بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس عام صحابی کی اتنی قدر و منزلت دیکھ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت ملاحظہ فرما کر میں بے اختیار کیا اٹھا، یا لیتنی کنت صاحب اللحد، کاش اس قبر میں ہوتا۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کیا کریں، گردے میں درد ہو تو لیمو کا رس اور ناریل کا پانی ملا کر پی لیا کرو، درد دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کافی پینے والے افراد
نہ پینے والوں کے مقابلے میں 5 برس زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کافی میں موجود طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ اور سوزش کم کرنے والے مرکبات ہی حیاتیاتی عمر میں اضافے کو سست کرنے اور ٹیلی میسر کی لمبائی بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔